آداب اور آج کے اس اہم اور تفصیلی تصویراتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو عالمی سیاست کا نقشہ بدل رہا ہے۔ ہم جائزہ لیں گے مغربی ایشیا کے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی ڈھانچے کا۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا مشرق وسطیٰ اور مغربی ایشیا جہاں امریکہ کا اثر و رسوخ نہ ہونے کے برابر ہو اور ایران ایک نیا علاقائی فریم ورک تشکیل دے رہا ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تصویراتی تبدیلیاں عالمی سیاست کے مستقبل کو سمجھنے کے لیے بالکل کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو چلیے ان محرکات اور سفارتی سرگرمیوں کی گہرائی میں چلتے ہیں جو اس نئے منظرنامے کو تشکیل دے رہی ہیں۔ اس بریفنگ کا ایجنڈا بالکل واضح ہے۔ ہم 6 اہم نکات پر بات کریں گے۔ جنگ کے بعد کے نئے ڈھانچے کی طرف منتقلی، عالمی طاقت کے مرکز کا بدلنا، ایران کا پیش کردہ علاقائی سیکیورٹی فریم ورک، مقامی کرنسیوں میں تجارت کی منتقلی، نئے ابھرتے ہوئے علاقائی دفاعی معاہدے اور آخر میں امریکی فوج کی وہ تصویریاتی حدود جن پر عموماً بات نہیں ہوتی۔ تو آئیے حصہ اول سے شروعات کرتے ہیں، جنگ کے بعد کے ڈھانچے کی طرف منتقلی۔ دیکھتے ہیں کہ حالیہ سفارتی تعطل نے کس طرح خطے کو ایک متبادل سیکیورٹی فریم ورک کی تلاش پر مجبور کیا ہے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر غور کیجیے۔ حالیہ سفارتی ناکامیوں کا سلسلہ کچھ یوں شروع ہوا۔ 11 اپریل کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات اچانک بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد وسط اپریل میں امریکہ نے آبنائے ہرمز پر ایک طرح کی بحری ناکہ بندی کر دی، اور پھر اپریل کے آخر میں کیا ہوا؟ پاکستان کے ذریعے ایران کی جو جنگ بندی کی تجویز بھیجی گئی تھی اسے مسترد کر دیا گیا۔ اس تمام صورتحال سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ایران کی حکمت عملی اب مستقل امن معاہدوں کی بھیک مانگنے کے بجائے فوری تنازع کے خاتمے اور اپنے لیے ایک نیا خود مختار ڈھانچہ بنانے کی طرف مڑ چکی ہے۔ اب بڑھتے ہیں حصہ دوم کی جانب، عالمی طاقت کے مرکز کی تبدیلی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس نئی علاقائی صف بندی کے پیچھے بڑی عالمی طاقتوں کا کیا ویژن ہے۔ اگر ہم عالمی نظریات کا موازنہ کریں تو فرق بالکل واضح نظر آتا ہے۔ ایک طرف 2011 کی امریکی پالیسی ایشیا کی طرف جھکاؤ یعنی پیوٹ ٹو ایشیا کو دیکھیں، جس کا پورا زور ایشیا پیسیفک میں اپنی فوجی طاقت کی دھاک بٹھانے پر تھا، اور دوسری طرف ذرا 2013 کے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو دیکھیں۔ اس کا فوکس فوجی مسابقت پر نہیں بلکہ معاشی ترقی پر مبنی ایک مشترکہ یوریشیائی اور سمندری مرکز ثقل بنانے پر ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے بلکہ کثیر القطبی معاشی ویژن کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے جو واقعی عالمی طاقت کے مرکز کو ہلا کر رکھ رہا ہے۔ اس نئے عالمی ویژن کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے اسے سفارتی زبان میں ناقابل تقسیم سیکیورٹی یا انڈیویزبل سیکیورٹی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک ملک کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال کر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ فریم ورک نیٹو جیسے حریفانہ فوجی اتحاد بنانے کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے بجائے یہ سب ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنے اور اقوام متحدہ کے زیر سایہ بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کرنے پر زور دیتا ہے۔ چین اور روس کی جانب سے یہ نظریہ پیش کرنا اس بات کی کھلی علامت ہے کہ اب جنگوں کے بجائے ترقی کو ترجیح دی جائے گی۔ چلیں اب حصہ سوم کی طرف چلتے ہیں، ایران کا علاقائی سیکیورٹی فریم ورک۔ دیکھتے ہیں کہ ایران امریکی اثر و رسوخ کے متبادل کے طور پر اپنے پڑوسیوں کو کیا پیش کر رہا ہے۔ اس متبادل فریم ورک کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایرانی وزیر خارجہ کا حالیہ طوفانی دورہ بہت دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے وہ اسلام آباد پہنچے جہاں انہوں نے اعلیٰ عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کیں۔ پھر وہ سیدھے عمان گئے تاکہ خلیج فارس کے مشترکہ انتظام پر بات چیت کی جا سکے، اور پھر 27 اپریل کو وہ سینٹ پیٹرزبرگ میں تھے جہاں ان کا مقصد اس نئے علاقائی ڈھانچے کے لیے روس کی مکمل جغرافیائی اور تصویراتی حمایت حاصل کرنا تھا۔ یہ دورہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اب روایتی مغربی سفارتکاری کو سائٹ پر رکھ کر نئے اتحاد بنائے جا رہے ہیں۔ 21 مارچ کو ایرانی صدر نے مغربی ایشیا کے استحکام کے لیے جو نیا سیکیورٹی خاکہ پیش کیا، اس کے یہ 5 بنیادی ستون ذرا غور سے دیکھیے۔ پہلا، خلیج فارس کی مکمل علاقائی ملکیت یعنی باہر والوں کا کوئی کام نہیں۔ دوسرا، خطے سے غیر ملکی فوجی اڈوں اور موجودگی کا مکمل انخلاء۔ تیسرا، ایک مشترکہ اسلامی فریم ورک کا نفاذ۔ چوتھا، پائیدار اقتصادی ترقی پر توجہ۔ اور پانچواں، سب سے اہم نقطہ، باہمی تجارت کے لیے مکمل کرنسی کا استعمال۔ یہ صرف ایک تجویز یا آئیڈیا نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک ماسٹر پلان ہے مغربی ایشیا کا نیا نقشہ مرتب کرنے کا۔ اور اب باری ہے حصہ چہارم کی، مقامی کرنسیوں میں منتقلی، کیونکہ معاشی آزادی کے بغیر سیاسی آزادی محض ایک وہم ہے۔
جیسا کہ میں نے کہا، معاشی آزادی کے بغیر دفاعی آزادی ممکن ہی نہیں ہے۔ سفارتی حلقوں میں یہ بات اب عام ہو چکی ہے کہ خطے کے ممالک امریکی ڈالر سے جان چھڑا کر تجارتی ادائیگیاں مقامی کرنسیوں میں کرنے پر بالکل سنجیدہ ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ باہمی اتفاق رائے سے ایک آزاد علاقائی ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی برکس کے مالیاتی میکانزم کو استعمال کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی ڈالر کے غلبے یعنی ڈی ڈالرائزیشن کی یہ کوششیں اس لیے ناگزیر سمجھی جا رہی ہیں تاکہ اس نئے علاقائی نظام کو امریکی پابندیوں اور بیرونی دباؤ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا جا سکے۔ حصہ پنجم پر نظر ڈالتے ہیں۔ ابھرتے ہوئے علاقائی دفاعی معاہدے۔ امریکہ کے ممکنہ انخلا کے بعد جو خلا پیدا ہوگا، اسے بھرنے کے لیے عسکری طاقت کا نیا توازن کیسے بن رہا ہے؟ اس ابھرتی ہوئی عسکری صف بندی میں جو سب سے حیران کن بات ہے، وہ ہے پاکستان کا ایک کلیدی سفارتی اور دفاعی مرکز کے طور پر سامنے آنا۔ اس ٹیبل پر غور کریں۔ ایک طرف پاکستان، ایران اور افغانستان کے درمیان بغیر کسی مغربی طاقت کی مداخلت کے ثالثی کا فریم ورک قائم کروا رہا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا 2025 تک کے لیے ایک جامع دفاعی شراکت داری کا معاہدہ موجود ہے، اور تو اور قطر کے ساتھ ایسی بات چیت چل رہی ہے جو مستقبل میں امریکی فوجی اڈوں کو مکمل طور پر علاقائی تجزیاتی معاہدے سے بدل سکتی ہے۔ یہ دفاعی صف بندیاں صرف کاغذوں تک محدود نہیں رہیں، زمینی حقائق تیزی سے بدل رہے ہیں۔ پاکستان نے باقاعدہ ایرانی تجارت کے لیے 6 زمینی راستے کھول دیے ہیں، اور سفارتی محاذ پر تو ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ سعودی عرب اور قطر نے کھلے عام امریکہ کو جواب دے دیا ہے کہ وہ ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے اپنی سرزمین یا فضائی حدود ہرگز استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس سب کے اوپر چین اور روس کے درمیان 2001 کی دوستی معاہدے کی تجدید ایران کو ایک بہت مضبوط پشت پناہی فراہم کر رہی ہے۔ یہ سب مل کر غیر ملکی افواج کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے آخری یعنی حصہ ششم کی طرف۔ امریکی فوج کی تصویراتی حدود۔ پینٹاگون کو اس خطے میں اس وقت کن لاجسٹک اور سٹرکچرل مسائل کا سامنا ہے؟ یہ اقتباس ذرا دھیان سے پڑھیے۔ امریکی سینٹ کی ایک حالیہ سماعت کے دوران پینٹاگون کے ایک اعلیٰ اہلکار نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس ایران کے جدید ہائپرسونک اور کروز میزائلوں کے چیلنج سے نمٹنے کی خاطر خواہ صلاحیت موجود ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، روس اور چین کی طرف سے ایران کو ملنے والی اس جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی نے گیم ہی بدل دی ہے۔ اس اعتراف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پینٹاگون اس وقت ماضی کے مقابلے میں بالکل مختلف اور انتہائی سنگین دفاعی کمزوریوں کا شکار ہے۔ اگر ہم ان کی لاجسٹک کمزوریوں کا بغور جائزہ لیں تو صورتحال مزید واضح ہوتی ہے۔ اس وقت امریکی فوج کو مشرق وسطیٰ میں انٹرسیپٹر میزائلوں اور جدید اینٹی میزائل سسٹمز کی شدت قلت کا سامنا ہے۔ ان کے پاس وہ صنعتی پیداواری صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ اگر اچانک کوئی بڑی جنگ چھڑ جائے تو فوری طور پر جنگی ساز و سامان کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے، اور ہائپرسونک ہتھیاروں کے خلاف دفاعی کمزوریاں تو وہ خود تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ سب عوامل امریکہ کے لیے خطے میں کسی بھی فوری فوجی کارروائی کے آپشنز کو نہ ہونے کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور لاجسٹک مسائل کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی قانونی رکاوٹ بھی ہے، امریکی آئین کا وار پاورز ریزولوشن۔ اس قانون کے تحت امریکی صدر کانگریس کی پیشقدمی منظوری کے بغیر کسی بھی غیر ملکی تنازع میں فوج کو صرف 60 دن تک استعمال کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مدت 1 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کسی بھی فوجی کارروائی اب جاری رکھنے کے لیے انہیں اپنے کانگریس سے منظوری لینی ہوگی، اور موجودہ اندرونی امریکی سیاست اور بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ کو دیکھتے ہوئے یہ منظوری حاصل کرنا ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ہے۔ تو اس تمام تر صورتحال، شواہد اور خطے کی بدلتی ہوئی حرکیات کو دیکھنے کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت ہی بنیادی اور فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا مغربی ایشیا واقعی ایک ایسا نیا سیکیورٹی ڈھانچہ کامیابی سے چلا سکتا ہے جو امریکی ڈالر اور امریکی فوجی چھتری سے مکمل طور پر آزاد ہو؟ ایک طرف تو علاقائی طاقتیں مقامی کرنسیوں، نئے دفاعی اتحادوں اور روس و چین کی حمایت سے کثیر القطبی دنیا کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لیکن کیا یہ نیا متبادل فریم ورک طویل مدتی بنیادوں پر قائم رہ پائے گا؟ اس تصویریاتی جائزے کے اختتام پر ہم آپ کو اسی کلیدی سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں، کیونکہ اسی سوال کا جواب خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔